کوڑا شہزاد علی کی رپورٹ، تھانہ صدر پولیس کی بروقت کارروائی، 3 رکنی بین الاضلاعی ڈکیت گینگ گرفتار، ملزمان روڈ پر ناکہ لگا کر لوٹ مار کرتے تھے۔ ڈی پی او فیصل گلزار، ملزمان متعدد ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ڈی پی او فیصل گلزار، ملزمان میں عابد، ساحل اور غلام فرید شامل ہیں۔ ڈی پی او فیصل گلزار۔ معروف سماجی کارکن انجینئر فضل ربی کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے صدر منتخب ہونے پر پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں نے ان کا استقبال کیا۔ ان کو جلوس کی شکل میں تعلیق چوک لائے، جہاں ان کے اعزاز میں جلسے عام بھی منعقد ہوا۔ انجینئر فضل ربی کا کہنا ہے کہ وہ ارندو سے لے کر بروغل تک تمام چترالی قوم کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرے گا۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ۔ پاکستان پیپل پارٹی چترال کی ترقی کے لیے ارندو سے لے کر بروغل تک پوری قوم کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرے گی۔ اب یہاں قومیات، برادری اور مسلک کے نام پر کوئی سیاست نہیں ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان پیپل پارٹی کے نومنتخب ضلعی صدر انجینئر فضل ربی نے کی۔ ان کو صدر منتخب ہونے پر پارٹی کے کارکنوں اور جالوں نے انہیں جلوس کی شکل میں چترال لایا، جہاں اطالیق چوک میں ایک جلسہ بھی منعقد ہوا۔ جلسہ سے اپنے خطاب میں مقررین نے کہا کہ موجودہ حکومت سے پوری قوم مایوس ہے۔ عمران خان نے قوم کے ساتھ کنٹینر پر جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ مقررین نے حکومت پر زور دیا کہ غریب لوگوں کو مزید تنگ نہ کرے اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتوں میں کمی لائے۔ جلسے سے شریف حسین، علمزیب ایڈوکیٹ اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ پارٹی کے لوگوں نے انجینئر فضل ربی کو ضلعی صدر منتخب ہونے پر انہیں خوش آمدید کہا اور مرکزی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مقامی صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انجینئر فضل ربی نے اپنے ترجیحات یوں بیان کیے۔ چترال کے اندر میں پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر اس پوزیشن پہ لاؤں جہاں پہ کسی زمان میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہوا کرتی تھی۔ چترال کی قوم کو گزشتہ 2 صدیوں سے تقسیم کیا گیا ہے، برادری کے نام پہ، مذہب کے نام پہ۔ میری ترجیحات میں یہ شامل ہے کہ میں چترالی قوم کو ارندو سے بروغل تک میں اس کو اکٹھا کروں، ان کو وہ ویژن دے دوں کہ چترال کے ایشوز کے حوالے سے، چترال کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چترالی قوم ایک پلیٹ فارم پہ ہو۔ یہ جلسہ پرامن طور پر منتشر ہوا، جس میں پارٹی کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ پرانے نظریاتی کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ واضح ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں چترال میں کافی ترقیاتی کام کرنے کے ساتھ ساتھ وادی بروغل میں جانوروں کا چارہ بھی جہاز میں پہنچایا تھا۔ چترال سے بیورو چیف گل حماد فاروقی، GSTV UK۔ میو چوک احمد پور سیال میں بجلی کا ٹرانسفارمر خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ 2 کوالوں کے رحم و کرم پر دیا جانے والا یہ ٹرانسفارمر فرنس آئل کی کم مقدار کی وجہ سے کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید ہمارے نمائندے محمد عرفان ہرپل ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ میو چوک احمد پور سیال شہر میں نصب شدہ بجلی کا ٹرانسفارمر خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ 2 ماہ قبل خراب ہونے کے بعد اسے 3 کی بجائے 2 کوئلوں پر چالو کر دیا گیا۔ تقریباً 1000 سے زیادہ گھرانوں کو بجلی فراہم کرنے والا بجلی کا یہ ٹرانسفارمر بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ فرنس آئل نہ صرف لیک ہو رہا ہے بلکہ تیل کی کمی کی وجہ سے یہ ٹرانسفارمر گرم ہو کر کسی بھی وقت دھماکے کا باعث بن سکتا ہے، جس کے باعث قیمتی انسانوں جانوں کے ضائع کے ساتھ ساتھ املاک کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اہلیان میو چوک ٹرانسفارمر کے اس ابتر صورتحال کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ انہوں نے فوری طور پر یہ ٹرانسفارمر تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد عرفان ہرپل، GSTV احمد پور سیال۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی کیپٹن جمیل احمد خان کی DG ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز میجر جنرل عابد لطیف خان سے اپنے دفتر میں خصوصی ملاقات میں پاکستانی ایئرپورٹس کی سیکورٹی سمیت دیگر ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ کراچی ایئرپورٹ کی حدود کے علاقے بھٹائی آباد کی سڑک پر قائم دیوار کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی کیپٹن جمیل احمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پوری کابینہ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ ہمارا مقصد عوام کی بہتری ہے۔ گزشتہ حکومتوں نے پاکستانی نظام اور حکومتی اداروں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گی۔
جہلم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عمر افتخار شرازی کی زیر صدارت پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جسے محکمہ صحت، تعلیم، اطلاعات، کالجز، اوقاف کے ضلعی سربراہان، علماء کرام اور FPAP کے نمائندگان نے شرکت کی۔ بابر ظہیر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر جہلم نے شرکاء کو محکمہ بہبود آبادی کی سرگرمیوں، مانع حمل ادویات کی فراہمی اور آگاہی سیشنز کے انعقاد بارے آگاہ کیا اور بتایا کہ جہلم کارکردگی کے لحاظ سے صوبہ پنجاب میں نمایاں مقام رکھتا ہے، تمام متعلقہ محکموں بالخصوص صحت، تعلیم اور اطلاعات کے تعاون کو سراہا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمر افتخار شرازی نے محکمہ بہبود آبادی جہلم کی کارکردگی کو سراہا اور محکمہ جاتی تعاون کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا تاکہ ضلع جہلم اپنی کارکردگی کے لحاظ سے دیگر اضلاع کے لیے ایک قابل تقلید مثال بن سکے۔ اجلاس کے اختتام پر FPAP کی طرف سے تمام افسران کو بہتر کارکردگی کی بنیاد پر اعزازی شیلڈز دی گئیں۔ راولپنڈی ڈویژنل بیورو چیف چودھری سعید ایوب، GS نیوز UK۔ مانسہرہ ابرار احمد سٹی رپورٹر یونین کونسل لبر کوٹ میں کالج دوراہا، ممتاز آباد، افضل آباد، اختر آباد، فرخ آباد، لمبی ڈھیری، کامران باغ سپرے کیا گیا۔ اس ایریا میں ڈینگی کے مریضوں کی بہت شکایت پائی جاتی تھی۔ اس موقع پر عثمان خان ایڈوکیٹ شیری خان، سابقہ ضلع ممبر یونین کونسل لبر کوٹ مانسہرہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں شکر گزار ہوں جناب سیکرٹری توفیق صاحب کا، جناب ADLG سعد شوکت صاحب کا، جنہوں نے میری درخواست پر عمل کیا۔ یونین کونسل لبر کوٹ میں جہاں پر بھی ڈینگی کی شکایت ہے، برائے مہربانی جلد از جلد مجھ سے رابطہ کریں تاکہ وہاں پر سپرے کروایا جا سکے۔ انشاءاللہ میں ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ مانسہرہ ابرار احمد سٹی رپورٹر پاکستان تحریک انصاف مانسہرہ کے سیکرٹری اطلاعات اسد دلدار سواتی کے سابق ناظم UC لبر کوٹ طاہر عقیل خان اور مسلم لیگ نون کے رہنما بلادر خان سے ملاقات میں سیاسی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لڈن مخالفین میری اور میری بیوی کی جان کے دشمن بن چکے ہیں اور وہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ RPO ملتان اور DPO بہاڑی سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل۔ محمد ارشد ارائیں کی پریس کانفرنس۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف نزاکت علی چوہان سے۔ جی نزاکت چوہان، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لڈن کے نواحی علاقہ حمزہ کالونی رتا ٹبہ کے رہائشی محمد ارشد رائی نے لڈن پریس کلب کے صحافیوں سے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ گزشتہ روز میں اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں میرے مخالفین محمد اشرف، اسکندر علی، نذیر محمد، محمد یوسف، محمد نواز، محمد شریف، محمد اسلم اور محمد اصف اقوام چدڑ سکنہ دولتا آباد نے اقبال ڈھانا کے ہمراہ ہمیں راستے میں روک کر تشدد کا نشانہ بنایا اور جان سے مارنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہمارے شور و ولا پر اہل دیا نے میری جان بخشائی کروائی اور اس کے بعد مذکورہ ملزمان میرے بیٹے حسنین ارشد کو بھی اغوا کر کے لے گئے تھے، جس پر میری درخواست پر DSP مظہر حیات اور SHO لڈن نے میرے بیٹے کو بازیاب کروایا، جبکہ اب مذکورہ ملزمان نے میرے خلاف مختلف اخبارات میں پریس کانفرنس کی ہے کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، حالانکہ ہم نے 1 سال قبل کورٹ میرج کی ہے اور یہ ہماری جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مختلف طریقوں سے مجھ پر حملے کر رہے ہیں۔ محمد ارشد رائی نے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ مذکورہ ملزمان مجھ پہ اور میری بیوی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جس پر میں RPO ملتان اور DPO بہاڑی سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے سمیت میرے خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ جی تیسویں سالانہ فضائل صحابہ اہل بیت کانفرنس 1 اکتوبر بروز جمعہ بعد از نماز عشاء مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کلاس والا میں منعقد ہو رہی ہے۔ پسرور تفصیلات کے مطابق عظیم الشان فقید المثال فضائل صحابہ اہل بیت کانفرنس پسرور کے نواحی قصبہ کلاس والا میں منعقد ہو رہی ہے، جو کہ مفتی کفایت اللہ کی زیر قیادت ہو رہی ہے۔ کانفرنس میں ملک بھر سے جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ یاد ہے کانفرنس کے بانی قاری شہباز بلوچ ہے۔ کانفرنس میں دائی کتاب و سنت سید سبطین شاہ نقوی، مولانا عبداللہ نثار، قاری محمد حنیف ربانی،
قاری احمد حسن ساجد، حافظ سیف الرحمان عاصم سمیت دیگر مقامی علماء تشریف لا رہے ہیں، جبکہ 1 اکتوبر کا خطبہ جمعۃ المبارک مولانا محمد عثمان گوندلوی ارشاد فرمائیں گے۔ اکاڑا سے شہزاد علی کی رپورٹ۔ دوسرے شہروں کی طرح آج اکاڑا میں بھی نواسہ رسول حضرت امام حسین کی چہلم کا جلوس نہایت عقیدت و احترام سے نکالا جا رہا ہے۔ مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ ایوان حسین سے برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا واپس ایوان حسین پر اختتام پذیر ہوگا۔ اگر یہاں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکیورٹی انتہائی سخت ہے۔ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کے بعد شامل ہونے دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ مزید خبروں کے لیے رخ کرتے ہیں قصور کی تحصیل چونیا کا۔ خبر شامل کرتے ہیں مہر رفیق ساجد کی رپورٹ۔ ڈی سی لاہور اسسٹنٹ کمشنر چونیا کی ہدایت پر میونسپل انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ تجاوزات قائم کرنے پر متعدد دکانداروں کو جرمانے، مقدمات درج۔ الہ آباد، قصور روڈ، کنگن پور روڈ، چونیا روڈ پر آپریشن کیا گیا۔ سروس روڈز پر دکانیں ختم کروا دی گئیں۔ سامان ضبط، ٹریفک کی بحالی میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سی ایم میونسپل کمیٹی الہ آباد چودھری شبیر احمد کا کہنا تھا کہ ڈی سی قصور اسسٹنٹ کمشنر چونیا کی ہدایت پر تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ میونسپلٹی الہ آباد ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب کی ہدایت پر روزانہ کی بیسس پہ ہم لوگ اینٹی انکروچمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم لوگ سامان اٹھا کے لاتے ہیں اس پہ ہم لوگ بھاری جرمانے کر رہے ہیں اور سامان کو ضبط بھی کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مل سکیں اور پبلک کے آنے جانے کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے جو کنگن پور پہ لاسٹ ٹائم آپریشن کیا ہے اس سے ہمارا روڈ کتنی وائڈننگ میں آ گیا ہے، اور اسی طرح ہم لوگ جو اس وقت سیکنڈ فیز میں ہم لوگ سروس روڈ کو کلیئر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ جو کام ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کرتے رہیں گے، اور اس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ یہ تمام لوگ اپنی اپنی دکانوں کے اندر جو ہے نا اپنا سامان نہیں رکھتے۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.